السلام علیکم میرے کاشتکار بھائیوں، زرعی براڈ کاسٹ کی جانب سے میں جنید احمد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر آنے والے نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، آج ہم کپاس پر سفید مکھی کے حملے اور اس کے تدراک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی کے حملے کو اچھے طریقے سے اور بر وقت روکنے کے لیے ہمیں ان تمام معلومات کو جاننے کی انتہائی ضرورت ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو سفید مکھی کی سب سے پہلے شناخت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی کا جو بالغ ہے وہ زردی مائل رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے پر اور اس کے جسم کے اوپر سفید کلر کے صفوف ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو پر اور اس کے جو جسم ہوتے ہیں وہ سفید صفوف کے ساتھ ڈھکے ہوتے ہیں۔ اور میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی کا جو بالغ ہے وہ 1 سے 1.5 ملی میٹر کی سائز کا ہوتا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی کی افزائش کو روکنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے دورانیے کے بارے میں، اس کی زندگی کے دورانیے کے بارے میں معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آپ کو سفید مکھی کی زندگی کے دورانیے کے بارے میں معلومات دوں گا۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، جو سفید مکھی کا جو دورانیہ زندگی ہے اس کے اندر سب سے پہلے اس کے انڈے کی عمر آ جاتی ہے۔ تو سفید مکھی کے جو انڈے کی حالت ہوتی ہے وہ 4 تا 11 دن ہوتی ہے، اور سفید مکھی کے بچے کی جو حالت ہوتی ہے وہ 9 تا 14 دن ہوتی ہے، اور سفید مکھی کے جو پیوپا کی حالت ہوتی ہے وہ 2 تا 8 دن ہوتی ہے، اور سفید مکھی کے بالغ کی جو حالت ہوتی ہے وہ 15 تا 30 دن میں مکمل ہو جاتی ہے، اور ایک سفید مکھی 1 سال کے اندر 10 سے 11 نسلیں پیدا کرتی ہے۔ اور میرے کاشتکار بھائیوں، ایک انتہائی اہم ضروری جو بات ہے، سفید مکھی کی افزائش کے لیے جو موسمی جو حالات ہیں، جو ٹمپریچر ہے آج کل وہ بہت فیوریبل ہے۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر 34 ڈگری ٹمپریچر ہو تو سفید مکھی جو ہے وہ 8 تا 10 مشکل سے انڈے دیتی ہے، اور اگر وہ یہی ٹمپریچر 34 سے 35 ڈگری ہو جائے، صرف 1 ڈگری ٹمپریچر بڑھ جائے، تو یہ سفید مکھی اپنی نسلیں جو ہیں وہ جو انڈے کی تعداد جو ہے وہ 250 سے 400 تک کر دیتی ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی کے لیے جو ٹمپریچر ہے، جو درجہ حرارت ہے، جو بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے، جو آج کل ہماری جو ہے عموماً اب دیکھ لیں تو جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو یہ سفید مکھی کی افزائش کے لیے انتہائی کارآمد ہے اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور سفید مکھی جو ہے یہ میرے کاشتکار بھائی یہ پتوں کی نچلی سائڈ پر پائی جاتی ہے۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں، اس کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ پتوں کی نچلی سائڈ پر پائے جاتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا سفید مکھی کی شرح نقصان کی حد کے بارے میں۔ میرے کاشتکار بھائی، سفید مکھی کی جو شرح نقصان کی جو حد ہے وہ ہے 1 بالغ یا 5 انڈے فی پتہ، یا پھر 1 بالغ اور انڈوں کی مجموعی تعداد 5 ہو جائے فی پتہ۔ تو اگر آپ یہ والی تعداد جو ہے پتوں کے اوپر سفید مکھی کے انڈوں کی یا اس کے بالغ کی اس کو نوٹ کر لیں تو فی الفور جو ہے اس کے اوپر اس کے تدراک کے لیے آپ کیمیائی طور پر یا پھر غیر کیمیائی طور پر اس پہ عمل کریں۔ سفید مکھی کا نقصان اور اس کا نقصان کا طریقہ۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی کو روکنے کے لیے اور اس کے حملے کے اثر کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس کے نقصان اور اس کے نقصان کرنے کے طریقے کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی اب کے بچے پتے کی نچلی سطح سے پتے کا رس چوستے ہیں، اور پتوں کا رس چوس کر اور جو پتوں کا خوراکی مواد ہے اس کو چوس کر یہ ایک لیسدار مادہ خارج کرتے ہیں، اور یہ جو لیسدار مادہ خارج کرتے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک ایک فنگس ہے جو کہ جس کو ہم کالی الی کہتے ہیں، یا پھر سائنسی زبان کے اندر یا پھر سائنسی زبان کے اندر اس کو سوٹی مولڈ کہا جاتا ہے۔
کہ یہ کالے رنگ کی پھپھوندی ہوتی ہے، یہ اس کی بہت پسندیدہ خوراک ہے، اور اس لیسدار مادے کو کھا کر وہ جو ہے کالی پھپھوندی ہے اس کی افزائش بڑھتی ہے، اور وہ پتے کی نچلی سطح سے پھیلتی پھیلتی پتے کی پوری سطح پر پھیل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی فنگس یہ جو ہے یہ اپنے سپورز جو ہے وہ ایک پتے سے دوسرے پتوں پر، اور پھر ایک پودے سے دوسرے پتوں پر، اور ایک پودے سے پھر دوسرے پودوں کے اوپر پھیلاتی ہے، اور اسی طرح یہ پورے ہی کپاس کی فصل میں پھیل جاتی ہے، اور دیکھنے سے کپاس کی فصل کالی کالی نظر آتی ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ مکمل طور پر کالے ہو جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو فصل نے جلا دیا ہوا ہے۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، یہ والی جو نشانی جو ہے پتوں کے اوپر کالے رنگ کی فنگس کا آ جانا، تو یہ میرے کاشتکار بھائیوں بڑی خطرناک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفید مکھی جو ہے وہ اپنا حملہ جو ہے وہ مکمل طور پر کر چکی ہے، کہ ہم اسے بر وقت جو ہے وہ پہچاننے سے قاصر رہیں، اور اب جو ہے وہ سفید مکھی جو ہے وہ مکمل طور پر اپنا حملہ کر چکی ہے اور اس نے فصل کو تباہ کر دی ہے۔ تو اس حالت میں میرے کاشتکار بھائیوں فصل کو بچانا اور اس کا حل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے سفید مکھی کی حالتوں کو پہچانیں اور بر وقت اس کا تدارک کریں۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، جب یہ جو ہے یہ جو کالی پھپھوندی ہے یہ جب یہ پورے پتوں کے اوپر پھیل جاتی ہے تو یہ پودے کی خوراک بنانے کے عمل کو جو ہے اس کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ جو سورج کی ہے وہ جو روشنی جو مکمل طور پر پتوں پر نہیں پڑتی تو خوراک بنانے کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پتے گرنے لگ جاتے ہیں اور کپاس کے پھول گرنے لگ جاتے ہیں، اور کپاس کی جو ٹینڈوں کا سائز ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے جو پھپھوندی ہے جو کالی پھپھوندی ہے یہ کپاس میں اس کی گانٹھوں میں بھی اس کی کوالٹی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے کاشتکار بھائیوں ہمیں سفید مکھی کے حملے کو جو ہے نا وہ بر وقت روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بر وقت روکنے کے لیے آپ کو اس کی مکمل معلومات ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی جو ہے یہ بہت ساری جو ہے وائرس کی بیماریاں جو ہیں کپاس کے اندر، جیسے کہ انتہائی اہم بیماری ہے پتہ مروڑ جو بیماری ہے وائرس کی، پتہ مروڑ وائرس بیماری، یہ اس کے پھیلانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ جو ہے کمزور جو جتنے بھی ہیں جو وائرس شدہ جو پودے ہوتے ہیں اس کا رس چوستی ہے، اور پھر یہ جا کے جتنے بھی تندرست پودے ہوتے ہیں اس پر جا کے جب ان کا رس چوستی ہے تو پھر یہ ایک کمزور پودے سے یا بیمار شدہ پودے سے پھر یہ تندرست پودے کے اوپر وائرس جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس کا وقت نقصان اور سازگار موسم۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، سفید مکھی جو ہے نا یہ کپاس کی فصل کی آغاز سے لے کر کپاس کی فصل کے آخر تک یہ اس وقت تک حملہ کرتی ہے، اور جو ہے اس کا لیے جو سازگار موسم ہے وہ خشک حالی ہے، وہ خشکی ہے اور گرمی ہے اس کا سازگار جو موسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو فصل کی جو دورانیہ اگر آپ لیں تو مئی سے لے کر ستمبر تک جو ہے کپاس کے اوپر سفید مکھی کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اور شدید حملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے کاشتکار بھائیوں، پانی کی جو کمی ہے فصل کے اندر، ٹھیک ہے، وہ سفید مکھی کو بڑھوتری کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے، یا پھر فصل کا سوکھا پڑ جانا، یا پھر پانی آبپاشی کا وقت پر نہ دینا، یا آبپاشی کمی جو ہے وہ سفید مکھی کی افزائش کو بہت بڑھوتری دیتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں میرے کاشتکار بھائیوں سفید مکھی کے انسداد کی طرف، کہ ہم اس کا تدارک کس طرح کریں، ہم اس کے حملہ اگر ہو گیا تو ہم اس کے حملے کو قابو کس طرح پائیں اور اس کے حملے کو روکیں کس طرح۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اب اس کا انسداد جو ہے ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم غیر کیمیائی طریقے سے یا پھر کیمیائی طریقے سے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، ہمیں دونوں طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ غیر کیمیائی طریقے کے اندر میرے کاشتکار بھائیوں ہم نے فصل کو جو ہے وہ وقت پر آبپاشی کرتے رہنا ہے، فصل کے اندر سوکھا نہیں پڑنے دینا، پانی کی کمی کو نہیں ہونے دینا، تو فصل کے اندر بر وقت آبپاشی کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے کاشتکار بھائیوں، ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ زہر آلودہ سیڈوں کا ہی استعمال کریں۔ اور پھر دوسری بات میرے کاشتکار بھائیوں، فصل کے اندر ہم نے جو جڑی بوٹیوں کا اغاؤ ہے اس کو بر وقت تھامنا ہے، اس کو بر وقت روکنا ہے، اور خصوصاً جو چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا ہم نے وقت پر خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ جو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہیں یہ سفید مکھی کی بڑی مرغوب غذا ہے۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، ہم نے پانی کو وقت پر دینا ہے، آبپاشی کو نہیں روکنا، اور اس کے بعد ہم نے جڑی بوٹیوں کا انسداد جو ہے وہ ضرور بالضرور کرنا ہے۔
اور اس کے علاوہ میرے کاشتکار بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم فصل کے اندر جو ماحول دوست کیڑے ہیں ان کے لیے جو موسم ہے فصل کا، ٹھیک ہے، ہم اس کو فروغ دیں، جیسے کہ جس میں لیس ونگ آ جاتی ہیں ماحول دوست کیڑوں کے اندر، یا پھر سائرفڈ فلائز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کہ جو آپ اپنے قریبی جو ہے جتنے بھی محکمہ زراعت کے دفاتر ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ جو ہے نا مکمل جو ہے ان کی افزائش کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو ان کی افزائش اور ان کی آمد کے لیے جو بہتر اور موضوع جو ہے موسم ہے وہ بھی اس کو بھی آپ فروغ دے سکتے ہیں۔ تو دوسری میرے کاشتکار بھائیوں آ جاتے ہیں کیمیائی طریقے۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، کیمیائی طریقوں میں ہمیں بہت سے چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیمیائی کا جو سپرے تو کرتے ہیں، پر ہمارے جو کیمیائی سپرے کرنے کا جو طریقہ ہے، جو سپرے کرنے کا جو وقت ہے، وہ جو ہے اگر موضوع نہ ہو تو ہم سفید مکھی کے حملے کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو مکمل جو ہے اس کی رہنمائی دوں گا کہ آپ نے کیمیائی زہروں کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اور ان میں انتخاب کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کیمیائی زہروں کا جب آپ نے اس کو فیلڈ کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا سپرے کرنا ہے، تو وہ اس کا موضوع وقت کون سا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس میں کون کون سی جو نوزلیں ہیں وہ یوز کرنی ہیں، اور اس کے بعد کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو اپلائی کرنے کا۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، کیمیائی زہروں کے انتخاب کے وقت آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ جو کیمیائی زہر ہیں یہ خاص طور پر افزائش، اس کی سفید مکھی کی افزائش اور اس کی انڈوں کی جو ہے اس کی گروتھ کو روکیں، اور اس کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوں۔ اور دوسری بات کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کیمیائی زہروں کا آپ انتخاب کرنا ہے جس کا کپاس کی فصل کے اوپر کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی کپاس کی فصل کے لیے وہ مضر نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیمیائی زہروں کی جو مقدار ہوتی ہے نا اس کا آپ نے بہت ضروری خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کیمیائی ان زہروں کا انتخاب کرنا ہے جو کہ سپرے مین کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ کا باعث نہ بنے۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، جن بھی کیمیائی زہروں کا آپ انتخاب کریں اس کے لیے آپ نے جو نوزل کا انتخاب کرنا ہے وہ آپ نے ہمیشہ ہالوکون نوزل کا انتخاب کرنا ہے۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جو ہالوکون آپ نے نوزل استعمال کرنی ہے وہ ایک سوراخ والی ہو۔ آج کل مارکیٹ کے اندر بہت ساری 3-4 سوراخوں والی بھی نوزلیں آئی ہوئی ہیں، تو میرے کاشتکار بھائیوں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جو پانی ایک تو فوار ہے وہ زیادہ گرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا ہے کہ وہ پتوں کی سطح کے اوپر ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو ایک سوراخ والی ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس کی فوار باریک ہوتی ہے، اور وہ جو اس کے قطرے جو ہوتے ہیں زہر کے وہ پتوں کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں، تو اس کا پھر جو ہے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو سپرے کرتے وقت آپ نے یا تو صبح کے وقت سپرے کرنی ہے یا پھر آپ نے شام کے وقت سپرے کرنی ہے، اور آپ نے سپرے کرتے وقت آپ نے ہوا کا جو اس کی سپیڈ کا اور اس کا رخ کا خیال انتہائی ضروری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے اور آپ اس طرف سے سپرے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سپرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہوا کی سپیڈ اور اس کے رخ کا بھی آپ نے انتہائی ضروری اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تو دوسرا، اگر آپ میرے کاشتکار بھائیوں بوم سپریئر کا استعمال کر رہے ہیں، تو اگر آپ بوم سپریئر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی جو ہے وہ ہائٹ کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فصل سے اس کو 1.5 سے 2 فٹ اونچا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پوری فصل کے اوپر جو ہے وہ یکساں سپرے ہو۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں، اگر آپ پوری فصل کے اوپر یکساں سپرے کریں گے، اگر آپ اس پہ ہالوکون نوزل استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے نا آپ نے وہ جو سنگل سوراخ والی نوزل استعمال کرنی ہے، اور آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو ہے وہ کپاس کے اوپر جو ہے وہ اس کے پورے پودے کے اوپر یکساں سپرے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اوپر سے سپرے کریں گے تو زیادہ تر تو اس کی اگر آپ تعداد کو دیکھیں تو سفید مکھی جو ہے اور یا اس کے افزائش کے جو عمل ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے انڈوں کی تعداد وہ تو ساری پتوں کی نیچے والی سائڈ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا تو آپ نے اس بات کا یقینی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سپرے جو کر رہے ہیں نا وہ یکساں سپرے کر رہے ہوں آپ کپاس کی فصل کے اوپر۔ تو میرے کاشتکار بھائیوں،
آپ جب بھی سفید مکھی کا کوئی بھی سفارش کردہ سپرے استعمال کریں تو آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اس کی سفید مکھی کی افزائش اور اس کے انڈوں کی روک تھام کے لیے بیپروفائزن جو ہے اس کا اپنے سپرے جو ہے وہ ضرور لازمی کرنا ہے۔ بیپروفائزن کے آپ جو سپرے جو ہے وہ بھائی صاحب 600 گرام فی ایکڑ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے اس کی بچوں اور اس کے انڈوں کی افزائش کو روکنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ہی فارمولہ جو ہے وہ کمبینیشن کا فارمولہ ہے، وہ ایسیلان اور اس کا ایڈمرل کا ہے۔ ایسیلان باہی صاحب 125 ملی لیٹر اور ایڈمرل باہی صاحب 200 ملی لیٹر کا آپ اس کا کمبائن جو ہے آپ اس کا استعمال کریں تو یہ سفید مکھی کے اوپر بڑا ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور میرے کاشتکار بھائیوں، ایک انتہائی ضروری بات جو آپ نے اس بات کو ضرور خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے فرض کریں کہ ایک جو ہے سپرے یوز کی ہے یا ایک کیمیائی زہر آپ نے استعمال کیا ہے، اگر وہ آپ نے فرض کریں کہ اس پہ ویڈی سائڈ کے لیے استعمال کر لی ہے یا پھر اس کے بعد آپ نے سیڈ کی ٹریٹمنٹ کے اندر استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، زہر آلودہ سیڈ جو استعمال کیا، اس وقت جب آپ نے استعمال کیا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی جیسا جو فارمولہ جو ہے نا اس کو بار بار اپلائی نہیں کرنا۔ اگر فرض کریں ایک فارمولے سے جو ہے اس کو روک تھام نہیں ہو رہی تو آپ نے دوسری کمپنی اور دوسرا فارمولہ استعمال کرنا ہے، ایک ہی فارمولے کا آپ نے بار بار استعمال نہیں کرنا سفید مکھی کے حملے کو روکنے کے لیے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے ایک زہر کا استعمال کر لیا تو دوسری دفعہ آپ نے دوسری جو ہے وہ فارمولے کو استعمال کرنا ہے، تاکہ اگر وہ پہلا فارمولہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکا اس کی افزائش کو روکنے کے لیے تو جو دوسرا ہے وہ اس پہ اس کا مکمل اثر ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب ہوا ہوں گا، تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ جنید احمد کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔